العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصحبه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي النبي الكريم. درود پاک پڑھنا ہے اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا مرشدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم. گورا خور جو اصل میں گوریا خور گاؤں ہے کشی نگر ضلع میں. گورا خور ضلع کشی نگر کے باشندے بہت خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ آج اس پروقار روحانی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور اس دھرتی کو ناز ہو کہ آج اس پر فخر ولایت تاجدار سلسلہ نقشبند تاج العرفاء عمدۃ القملاء قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین شیخ العالم و امام سلسلہ نقشبندیہ فی العالم، سبحان اللہ، سلسلہ نقشبندیہ کے امام عارف باللہ حضور سیدنا شاہ احمد رضا خان نقشبندی المجددی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ نقشبندیہ خیریہ کمال پور شریف تشریف فرما ہے، جن کی سرپرستی اور صدارت میں آج کا یہ پروگرام بہت ہی پرسکو و احتشام کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے. اور آپ حضرات بڑے ہی انہمام کے ساتھ اس پورے پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر قبل میرے عزیز وافر تمیز صوفی باصفا مولانا تحسین رضا قادری نقشبندی سالک مبارک پوری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضور شیخ المشائخ کی شان میں منقبت کے اشعار پیش کر رہے تھے. اور آپ تخیلات کی دنیا میں ڈوب کر ایک عجیب و غریب روحانی ماحول میں جا چکے تھے. اس کثیف ماحول سے ایک لطیف اور روحانی ماحول میں آپ پہنچ چکے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ ہم اس چھوٹے سے گاؤں میں نہیں بلکہ یہ ایک بہت باوقار جلسہ ہو رہا ہے. اس جلسے کی تقریب میں بیٹھے یہ شیخ المشائخ اور حضور شیخ العالم کی بس محبت ہے کہ ہم لوگوں کو کھینچ کر یہاں لے آئی ہے. سفر اجمیر مقدس کے بعد یہاں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. بس یہ کہ حضور کی عنایتوں اور ان کے الطاف کریمانہ حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. آپ حضرات اپنے قسمت پہ ناز کریں کہ آپ نے امام نقشبند کا زمانہ پایا. وہی زمانے کے امام نقشبند ہیں. ہر زمانے میں سلسلے کی کوئی نہ کوئی امام ہوتے ہیں پوری دنیا کے لیے. اس زمانے میں اگر سلسلہ نقشبندیہ کی کامل اور پختہ نسبت چاہیے، اگر حضور سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ کی نسبت چاہیے، سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی کی سچی نسبت چاہیے، تو آپ ڈائریکٹ حضور امام نقشبند کی خدمت میں آ جائیں. بے شک یہاں آپ کو نسبت مل جائے گی. جنہوں نے
آپ کو دیکھا، وہ بعد والوں پہ فخر کریں گے کہ میں نے آپ کا زمانہ پایا ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا یا آپ کی صحبت میں نہیں بیٹھے انہیں اپنی محرومی کا احساس ہوگا بے شک کہ میں نے ایسے آفتاب ولایت کا زمانہ پا کر بھی آپ کی صحبت سے محروم ہوں۔ یہ در درجے ولایت ہیں، اور جس کو جو چاہیں عطا فرمانا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، حق بنا دیں، قطرے کو دریا بنا دیں، بے شک بس بے شک یہ سبحان یہاں اللہ، نگاہ کرم کی دیر ہے۔ بس آپ جتنا چاہیں فیض کا حصول دل سے ہوگا، صرف زبانی سبحان اللہ کہنے سے نہیں ہوگا۔ اب میں آ رہا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ کے بوجھ کو آپ سے ہٹا نہیں دیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھیں۔ نبیوں کے حق میں شرح صدر اس طور پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سینے کو چاک کیا۔ انبیاء کرام کے سینوں کو چاک کیا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر جو نفس کے اثرات ہیں اور دنیاوی حصے ہیں وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے شرح صدر ہو جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ شق کیا گیا، چاک کیا گیا، چیرا گیا، اور اس میں سے وہ چیزیں نکالی گئیں جو دنیا کی طرف لوگوں کو مائل کرتی ہیں، کیونکہ بشری تقاضے کے مطابق ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ جن کو نکالنا ضروری ہے۔ جب آپ پہلی مرتبہ شق صدر 3 یا 4 سال کی عمر میں، جب دائی حلیمہ کی یہاں آپ تھے، اور آپ کے سینے سے وہ چیزیں نکالی گئی اور پھر اس کو ایسی چیزوں سے بھر دیا گیا جو رحمت و انوار سے معمول تھے۔ دوسری بار شق صدر ہوا جب آپ جوانی کے دہلیز پر آپ نے قدم رکھا۔ عام طور سے نوجوان لہو و لعب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ایام جوانی میں اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل طور پر ان تمام چیزوں سے پاک تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا شق صدر فرمایا۔ تیسری مرتبہ جب آپ کے اوپر قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو نزول قرآن سے پہلے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تاکہ آپ قرآن کے بوجھ کو سینے میں برداشت کر سکیں اور وحی الہی کے بار کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکیں، اس کو برداشت کر سکیں۔ اس لیے ہوا چوتھی مرتبہ جب شب معراج آپ تشریف لے گئے تو اس لیے شق صدر کرایا گیا تاکہ وہاں جو تجلیات کا ظہور ہوگا اور جس قدر نور کی کثرت ہوگی، آپ کی آنکھیں ان نور انوار کو دیکھ کر خیرہ نہ ہو جائیں اور آپ کے قلب اندر پر کوئی اثر مرتب نہ ہو، جس کی وجہ سے قلب کو بہت طاقتور کر دیا گیا، قلب کو توانائی بخشی گئی اور مکمل نور کا پتلا بنایا گیا۔ تو انبیاء کے حق میں شق صدر یہ ہے سینے کو چاک کر نکال دیا جائے، لیکن امت کے حق میں، مومنین کے حق میں، سالکین کے حق میں شرح صدر کیا ہوگا، ان کا شق صدر کیسے ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو شیخ کامل کی صحبت میں آنا پڑے گا۔ شیخ کامل اپنی نظروں سے شرح صدر فرماتے ہیں۔ بے شک بے شک شیخ کامل اپنی نگاہوں سے آج بھی شرح صدر ہوتا ہے، آج بھی شق صدر سے گزارا جاتا ہے، ورنہ پھر سرکار کی سنت پوری نہیں ہو پائی۔ شق صدر کے بغیر کام کہاں چلنے والا ہے؟ نفس تو انسان کا بہت زیادہ طاقتور ہے، مغرور ہو چکا ہے، وہ انا مشہور ہے۔ جب تک اس نفس کو ختم نہیں کریں گے، نکالیں گے نہیں، ماریں گے نہیں،
یہ آپ انسان کامل نہیں بن سکتے. انسان کامل بنانے کے لیے اس نفس کا مرنا ضروری ہے تاکہ صرف روح ہی روح باقی رہ جائے. نفس کو کیسے مارا جاتا ہے؟ نفس کو شیخ ہی مارتا ہے, پیر کامل ہی مار سکتا ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ پیر سبحان کامل اللہ. کے علاوہ کسی کے پاس یہ پاور نہیں ہے. بے شک. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے آپ کا نفس مر جائے تو تلاوت کرتے رہیں, ذکر و اذکار کرتے رہیں, وظائف کرتے رہیں. لیکن میرا جو ماننا ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ ذکر و اذکار سے بھی نفس نہیں مرتے. ایک آن کے لیے مغلوب تو ہو جاتے ہیں, اس کی سرکشی میں کمی تو آ جاتی ہے, لیکن اس کو موت نہیں آتی. بے شک. اسی شق صدر کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 25 سال تک جنگلوں میں مجاہدی کی. سبحان اللہ. اسی شرح صدر کے لیے سرکار خواجہ غریب نواز 12 سال تک کنٹینیو پیر و مرشد کی صحبت میں رہے تاکہ آپ کو شرح صدر کی دولت حاصل ہو جائے. بے شک. اسی شرح صدر کے لیے مختوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری 30 سے زائد سال جنگلوں میں رہے, کبھی راجگیر کے جنگل میں, کبھی بہیا کے جنگل میں رہے. اسی شق صدر کے لیے دادا شاہ عبد الحلیم سیوانی رحمۃ اللہ علیہ بہیا کے جنگل میں 6 مہینے تک روپوش رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرح صدر ہی تھا, یہ شرح صدر تھا. جب تین شرح صدر کرتا ہے تو انسان کو بے ہوش کر دیتا ہے. بے شک. شرح صدر جب ہوتا ہے, جب ہوش رہے تو شق صدر نہیں ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. پیر اس کو بے ہوش کرتا ہے, پہلے ایسا جان پلاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بے خود ہو جاتا ہے. جب بے خود ہوتا ہے تو شرح صدر حاصل ہوتا ہے. تو آپ لوگ چاہتے کہ نہیں آپ کا بھی شق صدر ہو, آپ بھی اپنا شرح صدر چاہتے ہیں, سینے کو چاک کرنا چاہتے ہیں, سینے کو پاک کرنا چاہتے ہیں, بولیے. تو ایسے پیر کامل آفتاب کے سامنے آ کر اگر آپ روشنی حاصل نہ کریں تو آپ محروم ہیں. بے شک. حق ایک ہے. میخانہ وحدت ہے, وحدت کا جام پلایا جا رہا ہے, اور گوریا کے مسلمان خاموش غفلتیں پڑے ہوئے. کیوں؟ وقت ہے, آ جاؤ. ایسے مرشد کامل آپ کو ملیں گے نہیں. بے شک. حق ہے. حق ہے. حضرت کی نگاہ کرم ہے کہ آپ کے علاقے کو فیضیاب کر دیا. بے شک. کسی پیر کو باہر والے کو اتنی فرصت نہیں, کیسے دیہاتوں میں سفر کریں, ایسے بلاؤس پیر آپ کو ملنے والے نہیں. اس لیے وقت کو غنیمت سمجھیں. مجھے آج ایک عبارت یاد آئی, مکتوبات امام ربانی کا مطالعہ کر رہا تھا, آج ہی کی بات ہے. مولانا مفتی صالح صاحب نے کتاب دی, اس میں لکھا ہوا تھا امام ربانی فرماتے ہیں کہ عرفاء کا قول ہے, عارفین فرماتے ہیں الشیخ یحیی و یمیت, شیخ مارتا اور جلاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. حق ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا روح کو نکال دیتا ہے جسم سے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو چاہے وہ روح نکال دے, اور جس کی یعنی مردے کو زندہ کر دے. اس کا مطلب فرماتے ہیں شیخ کا مطلب یہ ہے کہ شیخ حقیقی روح کو زندہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. نفس کو مار دیتا ہے, بے شک. نفس امارہ کو اپنی نگاہوں سے ختم کر دیتا ہے. بے شک. یہی ہے الشیخ یحیی و یمیت. شیخ ان صفات کو زندہ کر دیتا ہے جو صفات ہمارے اچھی صفات ہمارے سینوں میں تو موجود ہیں, لیکن وہ سوئی ہوئی حالت میں ہے, خوابیدہ حالت میں ہے, یا مری ہوئی حالت میں ہے. صفات حمیدہ کو شیخ زندہ کر دیتا ہے. اس کے اندر تواضع آ جاتی ہے, اس کے اندر حسن آ جاتا ہے, اخلاص آ جاتا ہے, ایثار اور توکل آ جاتا ہے, رضا اور صبر انابت اللہ آ جاتا ہے. اخلاص کی دولت سے اسے نواز دیتا ہے, مقام رضا پہ فائز کر دیتا ہے. یہ ہے الشیخ یحیی. الشیخ یحیی صفات الحمیدہ, شیخ اچھی صفات کو زندہ کر دیتے ہیں بے شک. اور بری صفات کو مار دیتے ہیں, جس میں غیبت ہے, تکبر ہے, بخل ہے, ریا ہے, دکھاوا ہے, ان تمام چیزوں کو مار دیتے ہیں. یہ مطلب ہے روح کے زندہ کرنے کا. شیخ کامل کی صحبت کے بغیر روح زندہ ہو ہی نہیں سکتی. روح کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو شیخ کامل کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. جب صحابہ کرام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے, سرکار ان کی انجمن میں ہوتے,
تو آپ کے قلب انور سے جو انوار نکلتے تھے اس نور کے سامنے اور صحابہ کے سینوں پر، صحابہ کی ارواح پر جب وہ نور کی شعاعیں پڑتی تھیں تو صحابہ کے جو روحیں ہیں وہ مچلنے لگتی تھی، تڑپنے لگتی تھی۔ صحابہ کرام اپنی روح کی توجہ سے ان کی روحوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور وہ روحیں آپ کے سامنے ایسے ایسے مزرع کرتی تھی۔ صحابہ کرام کی روحوں کو زندہ فرماتے تھے۔ شیخ چونکہ سرکار کے نائب ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے نائب ہیں، تو ان کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی وہی کام کرتے ہیں، روحوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جسم زندہ ہوا تو کیا ہوا، روح زندہ نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک آپ مردہ ہیں، بہت سے وہ لوگ ہیں جو چلتے پھرتے ہیں مگر وہ مردہ ہیں، بہت سے وہ لوگ ہیں جو سو رہے ہیں مگر زندہ ہیں۔ خواجہ ہند الولی ایسے زندہ ہیں کہ ہزاروں زندہ انسان سے بھی زندہ ہیں، سبحان اللہ۔ بے شک قبر میں لیٹے ہوئے تھے مگر ان کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ آج 50,000 کی بھیڑ روزانہ آتی ہے۔ بے شک مراد اور جمعہ کو 1 لاکھ تعداد پہنچ جاتی ہے۔ 20 لاکھ ایام عرس میں آتے ہیں۔ یہ کیسے زندہ ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی روح کو زندہ کر لیا تھا، اور جو ان کے دائرے میں آگے ان کی روحوں کو بھی زندہ کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ روح زندہ ہوتی ہے تو 600-700 سال تک حکومت کرتے ہیں۔ جب عقل اور دانش زندہ ہو جائے تو اس قوم کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ صرف عقل کو زندہ کیا جائے، فکر کو زندہ کیا جائے، خالی یونیورسٹیز ادارے کالج کھولے جائیں تو اس سے عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ وہ قوم صرف 100-200 سال تک زندہ رہتی ہے جس کے انٹلیکٹ کو، جس کی ذہانت کو، جس کی عقل کو، جس کے شعور کو صرف زندہ کیا جائے، ورنہ اسپین تباہ نہیں ہوگا۔ سقوط اسپین نہیں ہو جاتا 1492 میں۔ بڑی بڑی لائبریریاں تھیں، بڑے بڑے علمی ادارے تھے، یونیورسٹیز تھی۔ سقوط بغداد نہیں ہوتا 656 ہجری میں۔ بڑے بڑے دانش کدے موجود تھے، کیا یہ علمی لوگ ان کو بچا سکے؟ سقوط ہند نہ ہوتا 1857 میں، اس لیے کہ ایسے ماحول میں، ایسے پرآشوب حالات میں جب تاتاریوں کی لڑائی ہو رہی تھی، ان میں کوئی شیخ عبد القادر جیلانی نہ تھا، ان میں کوئی شیخ محی الدین ابن عربی نہ تھا، ان میں کوئی خواجہ ہند الولی نہیں تھا، اس وقت کوئی مجدد الفسانی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ ممالک بچ نہ سکے، لیکن ہندوستان میں اسی زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز موجود تھے۔ ہندوستان کی سرزمین پر تاتاریوں کی یلغار ناکام ہو گئی، اس لیے کہ ہند کی روحانی ولایت آپ کے ہاتھوں میں تھی۔ اوریا کی سرزمین پر جلال الدین رومی موجود تھے، اوریا تباہ ہونے سے بچ گیا۔ اے میرے دوستو بزرگوں، آج آپ اپنی دانش کو زندہ کرنے کو روح مردہ ہو چکی ہے، عقل کو زندہ کر رہے ہو، کیا ملے گا؟ سب سے پہلے روحوں کو زندہ کرو۔ روحیں زندہ ہو گئی، صدیوں تک تم حکومت کرو گے اس ملک پر۔ اور آج بھی اگر انقلاب آ سکتا ہے صرف روحانی طور پر آ سکتا ہے۔ علمی انقلاب فقط علمی انقلاب ہو، جو قوم زندہ نہیں ہو سکتی جب تک اخلاقی اور روحانی انقلاب تمہارے اندر نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اخلاقی اور روحانی انقلاب اس وقت ہندوستان میں سخت ضرورت ہے۔ آج روحیں مر چکی ہیں، ہماری تقریریں بے اثر ہو رہی ہیں، ہمارے جلسے بے اثر ہو رہے ہیں، ہمارے علماء بے اثر ہو چکے ہیں، ہمارے مدرسے بے اثر ہو چکے ہیں۔ اگر ایسے مدرسے جو چل رہے ہیں 1000 اور بنا لو، کوئی حالات بدلنے کو نہیں ہے۔ ایسے جلسے 1,00,000 کر دو، حالات بدلنے کو نہیں ہے۔ اس لیے کہ کام جہاں ہونا تھا وہاں کام نہیں ہو رہا ہے، اور جہاں نہیں ہونا تھا وہاں کام ہو رہا ہے۔ کام ہونا تھا دلوں پر، دلوں کو زندہ کرنے کی کا وقت آ چکا تھا، اور کام کر رہے ہو اپنی دانش پر، علم پہ، عقل پہ، فکر پہ۔ ایسے قوم زندہ نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بہت سچی بات بتا رہا ہوں، لاکھوں باتوں کا نچوڑ یہی ہے، جب تک مسلمان یہاں کا قلب کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے زندہ نہ ہوگا، تب تک یہاں آپ سب بلند نہیں ہو سکتے، آپ کو عزت نہیں مل سکتی۔ ہندوستان میں جتنے بھی سلاطین آئے اور انہوں نے حکومت کی، ان سب کا اٹیچمنٹ صوفیاء کرام سے تھا۔ سب صوفیاء کے غلام ہوئے، جو صوفیاء کے غلام ہوئے انہوں نے ملکوں کو فتح کیا، بلاد کو فتح کیا، بر اعظموں کو فتح کیا۔ جب جیسے ہی صوفیوں سے کنیکشن کا کٹ گیا، صوفیوں سے مشورہ لینا بند کر دیا، تاج و تخت سب چھین لیے گئے۔
آخری بات کہہ کے میں گزرنا چاہتا ہوں. آخری بات یہ ہے تنزیہ کے تعلق سے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ مدینی فرماتے ہیں سالکین کے لیے بات خاص طور سے تنزیہ یعنی پاکی حاصل کرنا. پاکی حاصل کرنے کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ ظاہری نجاستوں سے پاکی حاصل کرنا اور ایک باطنی نجاستوں سے پاکی حاصل کرنا. ظاہری نجاست سے ہم آسانی سے پاکی حاصل کر لیتے ہیں پانی کے ذریعے سے. باطنی نجاست سے کیسے پاکی حاصل ہو سکتی ہے؟ باطنی نجاست ظاہری نجاست سے بھی زیادہ سخت تر ہے. آپ کے دل میں اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد ہے، آپ کے اندر ریا ہے، دکھاوا ہے، تکبر ہے، تو آپ کی عبادت بھی بیکار ہے. اس لیے دونوں سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے. اور ایک ہے تنزیہ عن الصفات الذمیمہ، بری صفات سے پاکی حاصل کرنا جس میں غیبت ہے، تکبر ہے، کسی بھی کے لیے برا سوچنا ہے. اور مخدوم جہاں فرماتے ہیں دوسری قسم ہے تنزیہ عن الصفات الحمیدہ، صفات حمیدہ سے بھی پاکی حاصل کرنا. بے شک صوفی اس وقت تک صوفی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اچھے صفات پر بھی نظر کرنا بند کر دے. بے شک جب تک اس کی نظر اپنے حسن اعمال پر پڑتی رہے گی وہ صوفی قابل نہیں ہو سکتا. آپ نے کتابیں بڑی بڑی لکھی، اگر آپ کو آپ کے اندر ایک دماغ میں سے میں تو بہت بڑا مصنف ہوں، میں بہت بڑا مفکر ہوں، میں بہت بڑا خطیب ہوں، میں نے بہت زیادہ دعوت و تبلیغ کے کام کیے ہیں، میں نے بہت زیادہ مریدین ہیں، اگر ان چیزوں پر نظر ہے تو وہ صوفی قابل نہیں ہو سکتا. ہمارے جو سالکین بھائی ہیں اور جہاں حضرت کے مریدین ہیں اس بات سے اچھی طرح سمجھے اپنے صفات پہ نظر کرنا بند کر دیں. جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے اور جو کچھ ترک کرے اللہ کے لیے کرے. بے شک سبحان اللہ، بے شک حق ہے. یہی آپ کے لیے آج حضور امام سلسلہ نقشبند کی نصیحت ہے. حضرت جو کچھ میں بول رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں بلکہ لطیفہ اخفا سے حضور بلوا رہے ہیں. سبحان اللہ، بے شک حق ہے. سبحان اللہ، حضور کے کنٹرول میں ہے اور وہاں سے سارا پیغام آپ کو دیا. سبحان اللہ، بے شک. کیونکہ یہ زبان جو کلام کرتی ہے لطیفہ اخفا سے کلام کرتی ہے. بے شک بے شک. جب کوئی خیال انسان کے قلب میں آتا ہے، اچھا خیال آتا ہے تو قلب منتقل کر دیتا ہے اس کو روح کی طرف، روح منتقل کر دیتی ہے اس کو سر کی طرف، سر منتقل کرتی ہے خفی کی طرف، خفی منتقل کرتا ہے اخفا کی طرف جو بیچ میں ہے، اور اخفا زبان کے ذریعے سے اس خیال کو ظاہر کرتا ہے. یہ اس کا رمز ہے. اور جب کوئی برا خیال انسان کے قلب میں آتا ہے، برا خیال، تو پہلے اگر وہ اس کا قلب روشن ہے، قلب منور ہے، تو وہ خیال قلب پہلے وہی ڈیلیٹ کر دیتا ہے. قلب اس کا خیال کو ڈیلیٹ کرتا ہے. بے شک. اور اگر وہ خیال شر اتنا طاقتور ہے کہ قلب سے بھی ڈیلیٹ نہ ہو پایا تو اس کو بڑھا دیتا ہے روح کی طرف. اب روح اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے مگر روح میں پاور ہونا چاہیے. جب روح میں پاور، روح زندہ ہوگی تب اس کے پورے خیال کو ڈیلیٹ کر پائے گی. نہیں تو وہ خیال آگے بڑھ جائے گا لطیفہ سر کی طرف، اور سر بڑھا دے گا خفی کی طرف، اور خفی بڑھا دے گا اخفا کی طرف. اور جب یہ سارے لطائف کمزور ہوں گے، ڈیلیٹ نہیں کر پائیں گے، تب برائیوں میں آدمی ملوث ہو جاتا ہے. حقیقی طور پر عملی جامہ پہنا دیتا ہے اس کو. آج کے گفتگو کا یہی خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نشست کو، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. آمین آمین. حضور کے سلسلے میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. آمین آمین. اور اس وقت سمجھیے آنکھ بند کر کے حضور کی صحبت اختیار کریں. عمر کا آخری حصہ چل رہا ہے، جتنا فیض حاصل کرنا چاہیں فیض حاصل کر لیں.